نحمده ونصلي على رسوله الكريم من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ملے اور وہ گواہی دیتا ہو لا الہ الا اللہ کی دل سے یقین رکھ کر، تو خوشخبری دو اس کو جنت کی۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو اللہ تعالیٰ کے افعال، مثلا تخلیق، ملکیت، کائنات کا انتظام و انصرام، رزق عطا کرنا، زندہ کرنا، مارنا، بارش نازل کرنا وغیرہ، دیگر لامحدود کاموں کے کرنے میں یکتا اور منفرد سمجھنا۔ چنانچہ انسان اس وقت تک موحد بن ہی نہیں سکتا جب تک یہ اقرار نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر چیز کا رب، مالک، خالق اور رازق ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وہی نفع پہنچانے والا ہے، وہی نقصان پہنچانے والا ہے، وہی تنہا دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تمام امور اسی کے کنٹرول میں ہیں، اسی کے ہاتھ میں ساری خیریں ہیں، وہ جو چاہے کرنے پر قادر ہے۔ اسی طرح توحید ربوبیت میں اچھی بری تقدیر پر ایمان بھی شامل ہے۔ توحید کی اس قسم سے ان مشرکوں نے بھی اختلاف نہیں کیا تھا جن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ وہ مشرک بھی اجمالی طور پر اس توحید ربوبیت کے قائل تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے بارے میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے انہیں غالب اور جاننے والی ذات نے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ مشرکین بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی تمام معاملات کو چلانے والا وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ بنی آدم میں سے کوئی ایسا شخص علم میں نہیں آ سکا جس نے توحید ربوبیت کا انکار کیا ہو۔ چنانچہ مخلوق میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والے دو یکساں خالق ہیں۔ اس لیے یہ بات واضح ہے کہ کسی نے بھی توحید ربوبیت کا انکار نہیں کیا۔ البتہ ملعون فرعون نے غرور اور ضد کرتے ہوئے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کا جھوٹا دعویٰ ذکر کرتے ہوئے فرمایا فقال انا ربکم الاعلی، فرعون نے کہا میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے مناظرانہ گفتگو بیان کرتے ہوئے فرمایا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، ترجمہ فرعون تو جان چکا ہے کہ یہ نشانیاں صرف آسمانوں اور زمین کے رب نے ہی نازل کی ہیں۔ یعنی فرعون خود بھی اندرونی طور پر اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ رب صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے۔ اللہ یہ اس ذات کا اسم ذات ہے جو واجب الوجود ہے، یعنی جو خود بخود ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، اور اس کا عدم یعنی کسی وقت کسی جگہ نہ ہونا محال ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سوا اور کوئی چیز واجب الوجوب نہیں۔ اس اسم ذاتی کے علاوہ اس ذات کے بہت سے صفاتی نام ہیں، مثلا خالق، رازق، حی، قیوم وغیرہ جو لاتعداد ہیں۔ ایک حدیث شریف میں 99 یعنی ایک کم 100 نام آئے ہیں، اور بعض دوسری احادیث میں ان کے علاوہ اور نام بھی آئے ہیں۔ قرآن حدیث میں آئے ہوئے ناموں کے علاوہ اپنے بنائے ہوئے عقلی عرفی ناموں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کو پکارنا ہرگز جائز نہیں ہے، چاہے وہ صحیح ناموں کے مطابق ہوں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو عالم کہیں گے لیکن عاقل کہنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اسماء و صفات کے نہ عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات، اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے صفات یعنی علم و قدرت وغیرہ کو اللہ نہیں کہہ سکتے اور نہ اس کا غیر کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے صفات کو صفات ذاتی یا صفات کمالیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، وحدت، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک ہے، اس کی ذات صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفات کو صفات ذاتی یا صفات کمالی کہتے ہیں، اور ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، وحدت، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک ہے، اس کی ذات صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، قدم،
یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جو ہمیشہ سے ہو اس کو ازلی کہتے ہیں، اور جو ہمیشہ رہے اس کو ابدی کہتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ جل شانہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی، اور قدیم ہونے کے یہی معنی ہے۔ نمبر 3، حیات، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہی حی و قیوم ہے۔ نمبر 4، قدرت کائنات کے پیدا کرنے اور قائم رکھنے، پھر فنا کرنے اور پھر موجود کرنے، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 5، علم کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی اس کے علم سے باہر اور اس سے پوشیدہ نہیں، اور وہ اس کو موجود ہونے سے پہلے اور مٹ جانے کے بعد بھی جانتا ہے۔ وہ ہر بات کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ نمبر 6، ارادہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ جس چیز کو چاہتا ہے اپنے اختیار و ارادہ سے پیدا کرتا ہے اور مٹاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے ارادہ اختیار سے باہر نہیں، اور وہ کسی کام میں مجبور نہیں، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ نمبر 7، سمع و بصر، وہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر کسی ہلکی آواز کو سنتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھتا ہے۔ نزدیک دور، اندھیرے اجالے کا کوئی فرق نہیں اسے۔ نمبر 9، کلام یعنی بات کرنا، یہ صرف بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے ثابت ہے۔ اس کا کلام آواز سے پاک ہے، اور وہ اس کے لیے زبان وغیرہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اس نے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے اپنا کلام اپنے بندوں کو پہنچایا ہے۔ تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے اس کا کلام ہے۔ نمبر 10، خلق و تکوین یعنی پیدا کرنا اور وجود میں لانا۔ اس نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، غرض کے تمام کائنات کو پیدا کیا۔ تمام کائنات پہلے سے بالکل ناپید تھی، پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پیدا کرنے سے موجود ہوئی، اور وہی تمام کائنات کا مالک ہے۔ ان بیان کردہ صفات کو صفات ثابتہ یا صفات ثبوتیہ کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی صفات ہیں، مثلا مارنا، زندہ کرنا، عزت دینا، ذلت دینا، رزق دینا وغیرہ، جو سب ازلی اور ابدی قدیم ہیں۔ ان میں کمی بیشی، تغیر، تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس کی تمام صفات بے کیف اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ وہ رحمان اور رحیم، مالک الملک ہے، سب کا بادشاہ ہے، اپنے بندوں کو آفتوں سے بچاتا ہے، عزت و بزرگی والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، زبردست ہے، بہت دینے والا ہے، تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے، جس کی چاہے روزی زیادہ کر دے اور جس کی چاہے روزی تنگ کر دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، انصاف اور تحمل اور برداشت والا ہے، خدمت عبادت کی قدر کرنے والا ہے، دعا قبول کرنے والا ہے، سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، سب کے کام بنانے والا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے، جو سزا کے قابل ہیں ان کو سزا دینے والا ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور تمام عالم کی حفاظت سے نہیں تھکتا۔ تمام ناقص صفتیں اس کی بارگاہ سے دور ہیں، وہ سب عیبوں سے پاک ہے، مخلوق کی صفتوں سے بری ہے، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور نہ اس کا باپ ماں ہے اور نہ بیٹا بیٹی ہے، وہ بہن بھائی بیوی رشتہ داروں وغیرہ تمام تعلقات سے پاک ہے۔ زمان و مکان، اطراف و جہالت، طول و عرض، جسم و جوہر، شکل و صورت، رنگ و بو، موت، ہلاکت، غرض کے ہر عیب حدود سے پاک و بری ہے۔ قرآن مجید اور حدیث میں بعض جگہ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ایسی باتوں کی خبر دی گئی ہے جن کی حقیقت اللہ تعالیٰ جل شانہ بہتر جانتا ہے، ان کے معنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حوالہ کیے جائیں۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں، وہ بے مثل ہے، کوئی چیز اس کے مثل و مشابہ نہیں، تمام کمالات اسی کو حاصل ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔